بہت سارے معاملات میں تمہاری مدد اگر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو تمہارے ان غریب دیندار مسلمانوں کی وجہ سے کرتے ہیں، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرتا ہے۔ نمبر 2، وَتُرْزَقُونَ، تمہیں رزق بھی ملتا ہے تو تمہارے انہی غریبوں کی وجہ سے ملتا ہے۔ تمہیں رزق یا دشمن کے مقابلے میں مدد، اللہ کی نصرت جو تمہیں حاصل ہوتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے، اور اللہ کا رزق جو تم لوگوں کو ملتا ہے الا بِأَضْعَافِكُمْ، صرف تمہارے ان غریبوں کی وجہ سے ملا کرتا ہے۔ یہاں ایک چیز بڑی ضروری ہے، ناظرین کے ذہن میں بہت سارے وسوسے اٹھتے ہوں گے، اور یہ بہت ساری باتیں ابھر کر کے آپ ناظرین کے دل و دماغ میں بات آتی ہوگی کہ ان غریبوں کی وجہ سے، آخر ہم بھی تو نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی تو روزہ رکھتے ہیں، ان کا کیا کمال ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سنن ابی داؤد وغیرہ کی روایت میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کو سن لینے کے بعد ابھرتا ہوا اشکال جو ہے انشاءاللہ زائل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا، حل تنصرون وترزقون الا بدعائهم واخلاصهم وصلاتهم، او کما قال رسول، مختلف روایتیں آئی ہوئی۔ آپ نے فرمایا تم ان کو حقیر نہیں سمجھنا، ان کو ذلیل نہیں سمجھنا، ان کو معمولی نہ سمجھو، کیونکہ تمہاری نصرت اور مدد اور تمہارے رزق، تم کو جو رزق ملتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد بھی کرتا ہے اور تمہیں رزق دیتا ہے اور رزق میں برکت بھی دیتا ہے، تو یہ لوگ جو ہیں تمہارے غریبوں کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ غریبوں کے وجہ سے کیوں ہمیں نصرت اور مدد ملتی ہے؟ نمبر 1، عارف میں بے دعائہم، ان غریبوں کی دعا کی وجہ سے۔ آپ ذرا سوچیں، آپ جائزہ لے لیں، ایک انسان مسجد میں سلام پھیرنے کے بعد ذرا توجہ کر لے، ہر آدمی نماز پڑھا سلام پھیرتے ہی سیٹھ صاحب کو اپنے آفس کی فکر، انجینئر صاحب کو اپنی ڈیوٹی کی فکر، ہر انسان فرض پڑھا یا مشکل سنت پڑھا اٹھ کر کے چلا گیا، لیکن یہ بے یار و مددگار، بے سہارا یہ مسلمان بیچارے بیٹھے ہیں، اور وہاں بھگنے کے بجائے وہیں بیٹھ کر کے نماز سے فارغ ہوئے بیٹھے بیٹھے دعا مانگ رہے ہیں، اور دعا مانگتے ہیں تو صرف اپنے لیے نہیں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے حق میں وہ دعا کر رہے ہیں۔ کہیں مصیبت آئی ہوئی ہے، اللہ ہمارے دنیا کے سارے مسلمان بھائیوں کو مصیبت سے بچا لے، ذرا دیکھو یہ دعا کرنے والے آپ کو کون نظر آتے ہیں؟ اذان ہو گئی، آفس میں سیٹھ صاحب جو ہوتے ہیں عام طور پر وہ ابھی دیکھتے ہیں ٹائم ہوگا 2 منٹ پہلے نکلیں گے تو جماعت ہم کو مل جائے گی، لیکن یہ بے یار و مددگار غریب محنت مزدوری کرنے والے بیچارے جو ہیں سب سے پہلے پہنچتے ہیں، وضو کرتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ ذرا سوچو اب ان کی نمازیں جو ہیں ہماری نمازوں سے تقریباً ہزاروں گنا بہتر ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ تقریباً سب سے پہلے آتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، سب سے بعد میں جاتے ہیں۔ نمبر 3، وَإِخْلَاصِهِمْ، ان کا اخلاص جو ہوتا ہے، ان کی دعا، ان کی نماز اور ان کا اخلاص، آپ نے فرمایا ان کے اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری دشمنوں پر مدد کرتا ہے اور تمہارے رزق کا انتظام کرتا ہے، اور تمہارے کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرتے ہیں۔ یہ 3 وجوہات ہیں جس کی بنا پر نبی علیہ السلام نے فرمایا اے سعد بن ابی وقاص اور ان جیسے ان کے ساتھیوں، یاد رکھنا ان کو کبھی اپنے سے حقیر نہ سمجھنا، کبھی اپنے آپ کو ان سے افضل نہ سمجھنا۔ تمہیں معلوم نہیں ہے حل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، تمہاری مدد جو ملتی ہے
اور تمہیں جو رزق ملتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی غریبوں کی برکت سے ملتا ہے۔ تو ناظرین آپ ذرا بتائیں، جن غریبوں، جن مسکینوں کی برکت سے، جن کی دعاؤں کی برکت سے، جن کے اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہو، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں، ہماری اولاد میں، ہمارے کاروبار میں برکت دیتا ہو، ان لوگوں کو حقیر سمجھنا اور نظر انداز کرنا یہ بڑی ناقدری ہوگی۔ ناظرین یہ وقفے کا وقت ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر ہم اپنی گفتگو آپ کے سامنے جاری کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا ضياء الصدور يا سراج البدور أحينا بالهدى من ظلام القبور۔ وزعمتم ہو نصارات و تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سب کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ محترم ناظرین، مسلمان کو مسلمان بنانے کے لیے، وہ اخلاق و صفات جو رحمان کو پسند ہیں بتانے کے لیے، میں آپ کا دینی بھائی حافظ عبدالقدیر عمری پروگرام لے کر کے آیا ہوں صفات عباد الرحمن۔ دنیاوی غفلت سے بیداری کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان پرکھے شریعت کی کسوٹی پر اپنا ایمان۔ عباد الرحمن ہر سنیچر رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ڈائلاگ، discussion, debate, rebuttal, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Who was the first prophet? Was a prophet the first one to read and write? Did God speak to a prophet? A prophet in a prison. A prophet who commanded the birds, insects, and animals? Want to know more? Join us for Stories of the Prophet. Stories of the Prophets ہر جمعرات شام 5 بجے اور دوبارہ صبح 11 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین وقفے کے پہلے ہم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا اور پھر ان کے اس نظریے پر نبی علیہ السلام نے جو رد عمل کیا اور جو نصیحت کی کہ هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا اور بتایا۔ یہاں ایک چیز اور بتا دیں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ ان غریبوں اور مسکینوں کی برکت سے ہمارے مال اور اولاد میں برکت دیتا ہے، اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ان کی وجہ سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ ان میں ایک ہے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو ہمیشہ یتیم ہو، مسکین ہو، بیوہ ہو، بیمار ہو، اسی طرح سے محتاج ہوں، ان تمام حاجت مندوں اور پریشان حال لوگوں کی محبت عطا کرے، خدمت عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق دے، اللہ ان کو اپنے سے قریب رکھنے کی توفیق دے، ان کے ہر دکھ درد میں دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں شامل ہونے کی توفیق دے۔ اگر ناظرین ہم نے ایسا نہ کیا
ابھی تک جو کچھ آپ حضرات نے سنا وہ یہی ہے کہ ان کے ساتھ یتیم، مسکین، محتاج، فقیر، ان دیندار مسلمانوں کے ساتھ جب احسان کریں گے، بھلائی کریں گے، تب اللہ تعالی ہمارے رزق میں، ہماری اولاد میں برکت عطا کرے گا۔ مسکینوں کا حق ادا کریں گے، یہ حق ہے مسکینوں کا حق ادا کریں گے، تبھی اللہ تعالی ہم کو خیر و برکت سے نوازے گا۔ لیکن اگر اس کے برخلاف ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور اور ضعیف ہیں، ہم نے ان کو نظر انداز کر دیا، ہم نے ان کی کوئی پرواہ نہ کیا، ہم نے ان کا خیال نہ رکھا، تو برکت تو جانے دیں، ممکن ہے دیا ہوا مال بھی اللہ تعالی ہم سے چھین لیں، اللہ اپنی نعمتوں کو ہم سے سلب کر لیں گے اور ہم محروم ہو جائیں گے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، کوشش کرو کتاب و سنت کی جو تعلیمات ہیں ان کو اپناؤ۔ آئیں اب قرآن پاک کے چند آیات ایسی پیش کرتے ہیں جس میں اللہ نے وارننگ دے رکھا ہے اور اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ اگر ان کے حقوق کی ادائیگی میں ذرہ برابر تم نے کوتاہی کی تو ہم تم سے اپنی نعمت چھین لیں گے۔ یہ سورۃ الفجر والفجر ولیال ان کی آیات۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ بات واضح ہے، رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جب انسان کو ہم خوشحال بناتے ہیں، مال دولت سے نواز دیتے ہیں، ہر قسم کی نعمت سے مالا مال کر دیا، اور ہم نے اس کو دیا ہے آزمانے کے لیے، مال اور دولت ہم نے دیا آزمانے کے لیے کہ میری شکر گزاری کرتا ہے کہ شکر گزاری نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے خوب مال و دولت سے اس کو نواز کر کے آزمانا چاہا، امتحان لینا چاہا کہ ذرا دیکھے شکر گزاری کرتا ہے یا ناشکری، تو اس نے ناشکری کی اور کیا کہا ربی اکرمن، دیکھا میرے رب نے اب میری عزت کی۔ اللہ اکبر، وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے اللہ نے دیا ہم کو مال و دولت، ہم اس کے مستحق تھے، اللہ نے اب میری عزت کی، اور جب تک نہیں دیا تھا تب تک اللہ نے میری عزت نہیں کی۔ اللہ اکبر، یہ ہے انسان کی ناشکری۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، الانسان کرب جب انسان کو آزمانے لگا، آزمایا کیسے؟ مال دے کر کے، نعمتوں سے مالا مال کر کے اللہ نے آزمایا، اللہ کا شکر گزار بننے کے بجائے کہا ربی اکرمن، اب میرے رب نے ہماری عزت کیا، جس کے مستحق تھے اب دیا ہمارے رب نے۔ اللہ تعالیٰ ایسی ناشکری سے بچائے۔ پھر وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، لیکن جب انسان کے رزق کو اللہ نے چھین لیا اور اللہ نے اس کے رزق کو تنگ کر دیا اور ساری نعمتیں اللہ نے چھین لی، تو اب کیا کرتا ہے؟ صبر کرنے کے بجائے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اب وہ اللہ تعالیٰ کی شکایت کرنے لگتا ہے۔ جب مصیبتیں اس پر آئی، مال دولت جب چھن گئی، تو اب اس کو صبر کرنا چاہیے تھا، اِنَّا لِلَّهِ پڑھنا چاہیے تھا، لیکن صبر کرنے کے بجائے اب وہ لوگوں سے اللہ کی شکایت کرتا ہے۔ شکایت کیا؟ وہ غور سے سنے، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کو تنگ کر کے، رسی کو خوب ٹائٹ کر کے اس کو آزمایا، امتحان لیا، تو فیقول، اب کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے تو مجھے ذلیل اور خوار کر دیا۔ ربی اہانن، اب رب کی شکایت لوگوں سے کر رہا ہے، ربی اہانن، میرے رب نے ہمیں بڑا ذلیل اور خوار کیا۔ بلکہ بسا اوقات ایسے لوگ جب زیادہ آزمائش آتی ہے تو اس قدر کفریہ کلمہ کہہ ڈالتے ہیں کہ واہ صاحب میں نے کیا بگاڑا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرح سے ذلیل کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ابھی بھی وہ قصوروار اللہ کو ٹھہرا رہا ہے، اپنے آپ کو قصوروار نہیں سمجھ رہا ہے۔
کفریہ کلمہ کہہ رہا ہے. فیقول ربی اہانن، جب اللہ تعالیٰ رسی ٹائٹ کر دیتے ہیں، رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، نعمتوں کو چھین لیتے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ کی شکایت کرتا ہے، کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے ہمیں تو بڑا ذلیل اور خوار کر دیا، بہت میں رسوا ہو چکا، بہت مارا مارا پھر رہا ہوں، سب رب نے پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا. اللہ کیا فرماتے؟ کلا، ہرگز نہیں، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تیرے رب نے تجھے ذلیل نہیں کیا، رب کی شکایت کیوں کرتا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، تیرے رب نے تجھے ذلیل اور خوار نہیں کیا، تو جھوٹا ہے، بلا وجہ شکایت کر رہا ہے. اصل معاملہ کیا ہے؟ بلا تکرمون الیتیم، اللہ فرماتے ہیں تجھے اس لیے ذلیل ہونا پڑا کہ 4 گناہ تو کرتا تھا، تیرے گناہوں نے تجھے ذلیل کیا، تیری سیاہ کاریوں نے تجھے ذلیل اور خوار کیا، اللہ نے تیرے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا. اب ناظرین ذرا دیکھیں وہ 4 گناہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے رزق کو چھینا، نعمتوں سے محروم کیا اور ذلیل اور خوار اب دنیا کے اندر ہو گیا، تو اللہ سے اس کی شکایت کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میری شکایت نہ کر، اللہ نے تجھے ذلیل نہیں کیا بلکہ خود تو اپنے گناہوں کی وجہ سے ذلیل ہوا. وہ 4 گناہ اللہ نے بنایا کہ تیرے 4 گناہوں کی وجہ سے اللہ تجھے ذلیل کرتا ہے. نمبر 1، بلا تکرمون الیتیم، تو یتیم کی عزت نہیں کرتا، ولا تحاضون علی طعام المسکین. نمبر 2، تو مسکینوں کو نہ کھانا کھلاتا ہے، نہ کھلانے کی لوگوں کو رغبت دلاتا ہے، مسکین بھوکے رہتی ہے، تو نے مسکینوں کا کبھی خیال نہیں کیا، یہ ہے محل نظر. نمبر 3، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تو میراث کو عدل و انصاف کے ساتھ تقسیم نہیں کرتا، میراث کو زبردستی غصب کر کے کھا ڈالتا ہے، سب لوگوں کا پورا پورا حق نہیں دیتا، عدل انصاف نہیں کرتا بلکہ تو گھسیٹ لیتا ہے اور غیروں کا حصہ کھا لیتا ہے. نمبر 4، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تجھے مال سے بے انتہا محبت ہے. ناظرین ذرا دیکھیں یہ 4 گناہ ہیں جس کی بنا پر اللہ نے اس کو ذلیل کیا، اور 4 گناہ کون ہیں؟ یہی ہے کہ وہ یتیم کو، مسکین کو، محتاجوں اور فقیروں کو، حاجت مندوں کا خیال نہیں رکھتا رہا، نہ ان سے محبت کیا، نہ ان کا حق ادا کیا، نہ ان کے ساتھ احسان و سلوک کیا. ناظرین ہم اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم اگلی نشستوں میں مزید رزق میں برکت کے اسباب لے کر کے حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.